السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، جب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اسلام اللہ عز و جل کا ایک کامل و اکمل دین ہے، پسندیدہ و محبوب ترین دین ہے، جس کی تمام تعلیمات بھی بڑی صاف و شفاف اور واضح ہے، تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس دین کا دفاع آخر کیوں ضروری ہے، اور یہی آج کا موضوع ہے کہ دین اسلام کا دفاع ایک مسلمان کے لیے آخر کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو جان لے کہ دین اسلام کا دفاع کرنا، اس کی سب سے اہم اور سب سے پہلی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ انبیاء کرام کا شیوا رہا۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین مبارک کی طرف دعوت دی اور اس کا دفاع کیا، بلکہ تمام سابقہ انبیاء کرام کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو سب کے سب اس عظیم مشن کا حصہ بنے رہے۔ تو یوں دین اسلام کی طرف دعوت دینا، اس کا دفاع کرنا، کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق یعنی انبیاء کرام کا شیوا ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے، جیسا کہ سورہ حج آیت نمبر 66 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور آپ کے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے بات کیجیے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد ہی فقط اسلام کی دعوت دینا اور اس کا دفاع کرنا اور اس کا احیاء رہا۔ اسی طرح ہم دوسری وجہ پر اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے ایک ایسے لوگوں کی جماعت بنائی کہ جن کی پیدائش کا مقصد ہی، جن کی حیات کا مقصد ہی اسلام کی سربلندی اور اس کا دفاع ہے، اور یہ جماعت لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتی بھی ہے، بھلائی کا بھی حکم دیتی ہیں، برائی سے روکتی ہیں، اور یہ امت محمدیہ کی تخلیق کا بھی ایک واضح ترین مقصد ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم امت محمدیہ ایک ایسی بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے اور نجات پانے والے ہیں۔ لہٰذا ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کی تخلیق کا مقصد ہی اسلام کی سربلندی اور اس کا دفاع ہے، اور ایسے ہی لوگ بلا شبہ اللہ عز و جل کے نزدیک کامیابی پانے والے ہیں اور نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے دفاع کی تیسری اہم وجہ ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دینا اور اس کا دفاع کرنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے ہم یعنی کہ ہم مسلمان عند اللہ عظیم الشان اجر کے مستحق بن سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اگر کسی شخص تک ہمارے ذریعے سے دعوت کی جو فریضہ ہمارے اوپر اللہ عز و جل نے عائد کیا وہ پہنچ جاتا ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات اس شخص تک پہنچ جاتی ہے اور اسلام کا دفاع بھی ہو جاتا ہے،
تو بلا شبہ ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خوشخبری سنائی، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، رواہ مسلم۔ جس نے دوسروں کو اسلام کی طرف بلایا، اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی طرح ثواب ہے، جبکہ ان دونوں کے ثواب میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اسلام کی طرف دعوت دینے والا داعی اور اس دعوت کو رضائے الہی کی خاطر قبول کرنے والا، دونوں کو اللہ رب العزت زبردست اجر و ثواب سے نوازیں گے، اور دونوں کے اجر میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا: ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اس حق کی طرف آگاہ کرنا جو ان پر اسلام میں واجب ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے سے محض ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس عظیم الشان عظمت اور لافانی اجر و ثواب کے پیش نظر اس دین کی تبلیغ اور اس کا دفاع کرنا بھی ہم مسلمانوں پر فرض آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چوتھی وجہ کی طرف غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جو لوگ اسلام کا حت المقدور دفاع کرتے ہیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس کی پاکیزہ تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، ان خوش نصیب بندوں کا شمار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا میں کیا اور انہیں عظیم الشان جنتوں کی خوشخبریاں بھی سنائیں۔ واضح رہے یہاں غربا سے مراد صرف فقیر و مسکین نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الدین او قال ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ قیل یا رسول اللہ من الغرباء؟ قال الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ۔ متفق علیہ۔ کہ یہ دین یعنی اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی اور یہ دوبارہ گمنام اور اجنبی ہو جائے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی اللہ عز و جل کا نام لینے والا اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والا اور اس دین کا دفاع کرنے والا جب اس زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا، تب ایسے میں رب تعالیٰ ایک ایسی جماعت کو پیدا کریں گے کہ جو اللہ عز و جل کے دین کی خاطر لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو مبارک ہو، یعنی کہ ان غربا کو مبارک ہو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول، غربا کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، دین اسلام کا دفاع کرنا، اس فریضے کو انجام دینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول جنتی ہونے کی بھی دلیل ہے، اور غربا جو سب سے افضل جماعت ہوگی اس میں شامل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ چار اہم اور بنیادی باتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا دفاع کیوں ضروری ہے، اور اس دفاع پر جو ایک مسلمان کو جو وہ انجام دے رہا ہے فریضہ، کیا کیا خوشخبریاں اللہ کے نبی نے سنائی، عظیم الشان جنتوں کی خوشخبریاں اس کے لیے سنائی۔ لہٰذا ہم اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ جانیں گے کہ اسلام پر کیسے کیسے اعتراضات کیے گئے اور کیسے کیسے اعتراضات ملحدین کی جانب سے اور قیامت تک آنے والی بد نسلوں کی جانب سے کیے جائیں گے، اور اس کا جواب انبیاء اکرام نے، صحابہ اکرام نے، علماء اکرام نے کس طرح دیا، اس کو ہم تفصیلی طور پر انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔